أعوذ بالله السميع الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوج في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله أذن الله وجه الله جنب الله لسان الله علم الله حكمة الله مشيئة الله صفوة الله بدر الله عناية الله ولاية الله حكمة الله قدرة الله باب الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين بولايتهم ومحبتهم وخلفتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علماء اعلام مراجع نظام کی صحت و سلامتی کے لیے
اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت محترم، پروردگار عالم آپ کا یہاں آنا قبول کرے، اور جو بیمار ہے، پریشان حال ہے، صدقہ جناب سیدہ کا ان کی بیماری پریشانی کا دور کرے۔ حضرت محترم، ماشاءاللہ انتہائی پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے۔ تین حقیقتیں ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آیت کا ترجمہ سب کے سامنے ہے، میں دوبارہ آپ سب جانتے ہیں، میں آگے جاؤں۔ ایک واجب الوجود ہے، ایک ممتنع الوجود ہے، ایک ممکن الوجود ہے۔ تعدد واجب حرام ہے۔ واجب اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اس کا ہونا واجب ہے۔ توجہ ہے نا، کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اس کا ہونا واجب ہے۔ اور وہ کائنات میں فقط ایک ذات ہے جو رب العزت رب العالمین کی، کہ تعدد واجب عقلاً، عرفاً، شرعاً، فقہاً، حدیثاً حرام۔ ایک وقت میں دو اللہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ ایک ہے جو خالق مطلق ہے، اور رب العزت ہے رب العالمین۔ اب توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ، آواز تو جا رہی ہے نا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو دوسرا جو ہے وہ ہے ممتنع الوجود۔ ممتنع امتناع وجودی رکھتا ہے، کہ جس کا عقلاً، نقلاً، عرفاً، شرعاً، فقہاً، حدیثاً، آیتاً، منطقاً ہونا محال۔ وہ کیا ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اپنی زوجہ نہیں بنا سکتا، اللہ اپنے بچے نہیں بنا سکتا۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ رب العزت اپنے بچے نہیں بنا سکتا۔ اللہ اپنی زوجہ، اپنا بھائی، بیٹا نہیں بنا سکتا۔ عقلاً محال ہے۔ نہ یہ کہ قدرت نہیں ہے، قدرت کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ قدرت نہیں ہے، عدالت نہیں ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ کچھ ایسے کام ہیں، جیسے کہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ اللہ وہ کام جو آل محمد سے لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک مکھی اور مچھر سے بھی لے سکتا ہے۔
کسی نے کہا تھا یہ جملہ کہ وہ کام جو اللہ علیہ محمد سے لیتا ہے ایک مکھی سے اور مچھر سے بھی لے سکتا ہے. جملہ کہہ دو. آج آپ تھکے لگ رہے 2 گھنٹے کا سفر کر کے میں آیا ہوں تھکے ہوئے. آپ ایک سلام پڑھ دیں بابا نے بولا. اچھا چلے اچھا عقل محال ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو کام نعوذ باللہ من ذالک لیتا ہے وہ ان مکھی اور مچھر سے بھی لے سکتا ہے. اب سوال کیا کہ اللہ قادر نہیں ہے؟ قدرت میں کوئی شک نہیں. اللہ قدیر ہے، قادر ہے، علیم ہے، علام ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. مثلا لوٹے کی جگہ جو ہے واش روم ہے. کبھی بھی لوٹے کو آپ دسترخوان پہ نہیں لائیں گے. نیا لوٹا لے کے اس پہ برف ڈال کے آپ نہیں لائیں گے. لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس کی جگہ یہ نہیں ہے. جگ کی جگہ دسترخوان ہے. کبھی بھی جگ کو آپ اس جگہ پہ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیا آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس قدرت نہیں ہے؟ قدرت ہے لیکن یہ ظلم ہے. ارے بہت بڑا جملہ کہا. یہ ظلم ہے. اور بس ظلم کس کو کہتے ہیں؟ عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل وضع الشیء فی محلہ. کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے، اور جو اس کا اہل نہیں اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہے. اللہ بے شک قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا اس لیے کہ ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں. تو جب ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم ہے. ممتنع الوجود. تیسری ممکن الوجود، کہ ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو. ہم لوگ ہیں دنیا میں آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آئے تو خلل واقع نہیں ہوتا. ہمارا وجود علت وجود نہیں ہے، اس کا احسان ہے، اس کا لطف ہے کہ جو ہم معرض وجود میں آئے. اب وہی ذات کہ جو قدیم بھی ہے، واجب بھی ہے، واجب بالذات ہے، واجب بالصفات ہے، وہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے متقی ہونے کی علامت. تعظیم سبب تقویٰ نہیں، مبین تقویٰ. تعظیم حقیقت تقویٰ ہے. اور آگے بڑھ کے ارشاد فرما رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نمازی کی نماز قبول کرتا ہوں، میں روزے دار کا روزہ قبول کرتا ہوں، میں حاجی کا حج قبول کرتا ہوں. ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کا قبول کرتا ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہے. تو قبولیت کا دار و مدار ہے تقوی پہ، تقوی کا دار و مدار ہے تعظیم پہ. نماز شروع کی، نماز کی تعظیم. میں نے بتایا تھا نا کل آپ کو کہ اللہ کی تعظیم کیا ہے. اللہ کو فقط ماننا یہ تعظیم نہیں، سب مانتے ہیں. اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اللہ کے اس کے جو حقیقی صفات ہیں ان کے ساتھ ماننا. اللہ ماننا، قدیر ماننا، قادر ماننا، متکلم ماننا، عادل ماننا. اگر اللہ مانتا ہے قدیر نہیں مانتا تو وہ صفت کا منکر نہیں ہے، موصوف کا منکر ہے. اس لیے کہ صفت پتہ بتاتی ہے موصوف کا. صفت کا تعلق موصوف کے ساتھ ہے، علت کا تعلق معلوم کے ساتھ ہے، ظرف کا تعلق مظروف کے ساتھ ہے، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ ہے. اب یہ جملہ کہا میں نے سن لیا، ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے توحید میں انکلوڈ. اسی طرح سے
رسالت کے معجزات جو ہیں یہ ہے رسالت میں انکلوڈ. خاتم النبیین ماننا، رحمت للعالمین ماننا. یہ خاتم سے کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ اب رسالت ختم ہو گئی پہ وہ بھی ہے مانا. خاتم عربی میں مہر کو کہتے ہیں. خاتم النبیین جو نبیوں کی نبوتوں پہ مہر لگانے والا. تو جو فرما رہے ہیں خاتم النبیین ماننا یہ انکلوڈ ہے رسالت میں، عقیدہ رسالت. اسی طرح سے امیر المومنین کو ان کے معجزات کے ساتھ ماننا، صفات کے ساتھ ماننا یہ انکلوڈ ہے ولایت. مولا کو مانتا ہے، علی ولی اللہ کے کلمے کے جز ہونے پہ شک کرتا ہے. علی کو مانتا ہے، یا علی مدد کہنے پہ شک کرتا ہے. علی کو مانتا ہے، فاتح خیبر ہونے پہ شک کرتا ہے. علی کو مانتا ہے، قاتل مرحب و اندر ہونے پہ شک کرتا ہے. علی کو مانتا ہے، قبر میں آنے پہ شک کرتا ہے. علی کو مانتا ہے، مرد میدان ہونے پہ شک کرتا ہے. علی کو مانتا ہے، کل ایمان ہونے پہ شک کرتا ہے. شک کرتا ہے تو در حقیقت وہ صفت کے انکار سے موصوف کا منکر ہے. عجیب جملہ ہے، کہہ دو بات پیچھے والے افراد جو بیٹھے ہیں کہہ دو بھائی. جو توحید کو مانتا ہے اس نے اللہ کی صفت پہ بحث کی ہوگی لیکن کبھی کلمہ توحید پہ بحث نہیں کی کہ لا الہ الا اللہ جز ہے، رکن ہے یا نہیں. بھائی جس نے نبوت کو مانا، نبوت کے بارے میں بحث کی کہ مسجد میں نبی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، گھر میں نبی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن کبھی اس نے بحث یہ نہیں کی کہ کیا اشہد ان محمد رسول اللہ کلمے کا جز ہے یا نہیں. تو اب میں کہوں گا کتنی بدبختی ہے اس علی کے چاہنے والے کی کہ جو علی کا اقرار بھی کرتا ہے پھر یہ پوچھتا ہے علی ولی اللہ کلمے کا جز ہے یا نہیں. بعض افراد مولا کے نام پہ منہ بناتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ شکر کیا کریں کہ آپ کا امام علی ہے. آپ شکر کیا کریں اللہ نے آپ کو علی کی ولایت میں پیدا کیا ہے. یاد رکھیے گا کائنات میں جتنے ظلم ہوئے ہیں وہ علی کی ولایت کی وجہ سے ہوئے. آج ہمارے جو قتل کیے جا رہے ہیں کس وجہ سے؟ یہ کہتے ہیں تو نمازی ہے نہیں، یہ کہتے ہیں تو روزے دار ہے نہیں، یہ کہتے ہیں تو حاجی ہے نہیں، کہتے ہیں اس کے دل میں علی ہے. پھر کتنے افسوس کی بات ہے علی کا چاہنے والا یہ کہے کہ علی کا نام نہ لو. کبھی یہ نہ سمجھا کرے کہ میں علی کا نام نہیں لیتا. آپ کی کیا اوقات ہے آپ علی کا نام لے یا نہ لے؟ علی نہیں چاہتے آپ کی زبان پہ میرا نام آئے، علی نہیں چاہتے آپ کی زبان پہ میرا نام صادر ہو. اور اگر کبھی نام لے لے تو یہ نہ سوچے میں نے نام لیا ہے، یہ سوچو علی نے اجازت دی ہے تم نے علی کا نام لیا. وہ جو فرما رہے ہیں تو ہر بغیر تعظیم کے مکمل نہیں ہوتا. یاد رکھنا بھائیو علی دیندار نہیں ہے، علی دین ہے. یہ تو ہم ہیں ہمارے برادران اہل سنت جو ہمارے ساتھ مل کے عزاداریاں کر رہے ہیں. اجمیر سے آواز آتی ہے علی تو علی، علی کا بیٹا حسین، دین است حسین. اجمیر سے یہ تو سنیوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا سب کا عقیدہ ہے. حسین دین ہے، یہ نمازی نہیں نماز ہے، یہ روزے دار نہیں یہ روزہ ہے، یہ حاجی نہیں یہ حج ہے. دیندار وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی ہوتا ہے.
دیندار وہ ہے جس کے دل میں عقیدہ ہے. نماز دین کا جز ہے، کل دین نہیں. روزہ دین کا جز ہے، کل دین نہیں. حج دین کا جز ہے، کل دین نہیں. لیکن یاد رکھو بھائی، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں. کبھی رسول کل ایمان کہہ رہے ہیں، کبھی کل اسلام کہہ رہے ہیں، کبھی کل دین کہہ رہے ہیں. آیت نازل ہوتی ہے غدیر میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کیا. نماز تو حضرت آدم کے زمانے سے پڑھی جا رہی ہے. حضرت آدم نمازی تھے. اِلَى يَوْمِنَا هَذَا، یہ کہا جائے آج نماز کی وجہ سے دین مکمل ہوا. روزہ پہلے سے رکھا جا رہا تھا، بلکہ وہ تو چپ کے روزے بھی رکھتے تھے، اور خواتین چپ کر روزہ رکھتی تھی اس زمانے میں. یہ بھی تھا. حج اس زمانے میں تھا. اِلَى يَوْمِنَا هَذَا، زکات تھی، جہاد تھا، سب کچھ تھا. تو میں یہ کہوں آج میرا گھر مکمل ہوا ہے تو کیا دلیل ہے؟ یعنی اس سے پہلے مکمل نہیں تھا. اللہ کیا کہہ رہا؟ آج دین مکمل ہوا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے نعمتیں مکمل کر دی، تمام کر دی. یعنی اس سے پہلے تمام نہیں تھی. آج میں کسی بچے سے کہوں بیٹا آج میں تجھ سے راضی ہوا ہوں، پہلے اتنا راضی نہیں تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے دین اسلام سے میں آج راضی ہوا. کس وجہ سے ہوا؟ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ادھر یہ آیت آ گئی. دین بھی مکمل، نعمتیں بھی تمام، آج میں راضی بھی ہو گیا. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، سلام پڑھنے والا، مولا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. مولا نے کہا کھا. کہتے مولا ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہ مولا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کا. مولا کہتے ہیں ایک عجیب بات ہے، محشر کے شافے کے پاس بیٹھ کے قیامت سے ڈرتا ہے. ارے مولا ڈر. مولا نے کہا کھا لے. کہا نہیں مولا اللہ پوچھے گا تو نے کتنی روٹیاں کھائی، نیاز تم نے کس طرح سے کھائی تھی، بوٹیوں کے ساتھ تھی یا بغیر روٹی کے تھی، دال کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی. تو نہاری، کباب، کوفتے، حلوہ پوری کھائی تھی، اللہ پوچھے گا. مولا نے کہا شرم نہیں آتی؟ اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے، تیرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کو کھانا کھلائے، پھر کہے جی آپ نے 2 پلیٹیں بریانی کی کھائی تھی، 1 پلیٹ حلوے کی کھائی تھی. کہا تو یہ کرتا ہے؟ کہا نہیں کرتا. کہا پھر اللہ کے بارے میں اتنی نچلی سوچ رکھتا ہے، اللہ کے بارے میں اتنی نیچی سوچ رکھتا ہے. تو کہتا مولا پھر وہ کیا نعمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا؟ تو آپ نے کہا النعمہ ولایت علی ابن ابی طالب. وہ ہماری ولایت ہے. اور عجیب بات ہے، سلمان سب جانتے ہیں ایمان کے 10ویں درجے 22 تاریخ. تو جب ان کا انتقال ہوا، ان کا بڑا ایک طولانی قصہ ہے کہ انتقال ہوا، جب مولا آئے تو مولا کو دیکھ کے سلام کیا. مولا نے کہا سلمان آپ بھول گئے ہو، آپ مر چکے ہو. اس کے بعد مولا نے چادر ہٹائی، غسل دیا تو سلمان مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. مولا غسل دے رہے، سلمان مسکرا رہے ہیں. مولا نے کہا سلمان آپ کچھ دیر پہلے مر گئے تھے. اللہ اکبر، آپ کچھ دیر پہلے مر گئے تھے. کہا جی مولا مر گیا تھا، لطف لے رہا ہوں، اللہ کے ہاتھ سے غسل ہو رہا ہے، وجہ اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. تو مولا نے کہا اچھا سلمان بس زیادہ مذاق نہیں کرنا.
اپنے اوپر موت کو طاری کر. یہ ہوتا ہے علی کا چاہنے والا جو مرتا نہیں، خود اپنے کو موت پہ. یہی تو کربلا والوں نے کہا تھا جب مولا نے پوچھا تھا نا بیٹا قاسم کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیسی ہے، خبردار ہمیں موت سے نہ ڈرانا. کہ موت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اب مولا قبر پہ آئے، سلمان کے ایک شعر لکھا وفدت علی الکریم بغیر ذات من الحسنات والقلب السلیم وحمل الذات اقبح كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. اے سلمان اگر کوئی تجھ سے پوچھے نا تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں آیا ہے تو یہ کہنا میں کریم کے پاس آیا ہوں، خالی ہاتھ آیا ہوں. وحمل الذات اقبح كل شيء، میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے آیا. اپنا بندہ کسی کے گھر مہمان ہو اپنا کھانا ساتھ لے کے جائے. اقبح کل شیء، سب سے بری چیز ہے کہ اپنا سفر کا سامان ساتھ لے کے جائے. اگر تم نے کسی کریم کے پاس جانا ہو، اے اللہ تجھ سے بڑا کریم کون ہے؟ تعظیم عقیدہ ولایت. نماز آپ پڑھنے لگے تو نماز کی بھی کچھ تعظیم ہے. ایسے نہیں آنکھیں بندتے ہوئے نماز پڑھو، خارش کرتے ہوئے نماز پڑھو. اچھا مزے کی بات ہے مولا علی کی انگوٹھی دینے پہ وہ اعتراض کرتا ہے کہ علی نے فعل کثیر کیا، نماز ٹوٹ گئی نعوذ باللہ، کہ جو 10 دفعہ تو خود اپنے بدن میں خارش کرتا ہے. نماز کی حالت میں کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے کبھی دوسری پہ کھڑا ہوتا ہے، جوائیاں منہ پہ ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، بٹن بند کر رہا ہوتا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، موبائل کا نمبر چیک کر رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے علی کی نماز صحیح نہیں رہی. نعوذ باللہ من ذالک. عجیب بات ہے. نماز ہے مومن کی معراج، نماز ہے دین کا ستون، ٹھیک ہے نا. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج. ایسے نہیں پڑھنا منہ اٹھا کے پڑھ لو، نہیں، وضو کرنا ہے. وضو کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں، کچھ حرام ہے. وضو کرنے آپ آئے ایسے ہی کر لیا، شربت سے کر سکتے ہیں روح سے. 7 اپ کی بوتل تو پانی جیسی ہے، 7 اپ کی بوتل پانی جیسی ہے، وضو کر لوں؟ کہا جی نہیں، جیسا ہونا نہ دیکھو، یہ دیکھو وہ ہے یا نہیں. اب کبھی یہ نہ کہنا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. 7 اپ کی بوتل پانی جیسی ہوتی نہیں، رسول ہم جیسا ہو گیا. اچھا ہاں جی، شربت سے، روح افزا سے، مذاب پانی سے نہیں، وضو کرو صاف پانی، بالکل پاک صاف، ملاوٹ نہ ہو پانی میں. درس دیا جا رہا ہے نماز بھی ایسی ہو جس میں ملاوٹ نہ ہو، عبادت ایسی کرو جس میں ملاوٹ نہ ہو، ورنہ شربت سے اجازت مل جاتی وضو کرنے کی، کعبے سے اجازت مل جاتی وضو کرنا، ملاوٹ نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اچھا وضو ہو گیا بھئی، ایسی چلے جائیں، مسجد جانا ہے ایسی چلے جائیں. کہا جی احترام سے درود پڑھتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ. اچھا اندر چلے جائیں، جوتے سمیت چلے جائیں. کہا جی نہیں، جوتے اتار کے جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے. تو کیا بیت میں، بیت کہتے ہیں بیتوتے سے، بیتوتا کہتے ہیں رات گزارنے سے. تو کیا اس میں اللہ رہتا ہے؟ اللہ نے رات گزاری ہے. سب سے بڑا گھر کعبہ ہے اللہ کا. یہ مسجد جو ہے یہ شبیہ ہے کعبے کی، کعبہ ہے بیت اللہ. تو وہ بیت کیسے بنا؟ بیت ہے بیتوتے سے. بیتوتا کہتے ہیں رات گزارنے کو. بھائی کسی نے آج تک کعبے کے اندر رات گزاری تو یہ بیت بنا. تو مجھے تو ایک ہستی نظر آتی ہے جس نے 3 راتیں گزاری، اور ایک اس کے ہاتھ میں نظر آتی ہے جس کے آنے سے یہ بیت قبلہ بنا. اچھا جوتے اتار کے آؤ.
جوتے بھی اتار دیے. اے اللہ کیوں اتروا رہا جوتے؟ کہا یہ میرا گھر ہے. اچھا گھر کے لیے جوتے اتروائے گئے. بھئی اے اللہ تعظیم کر رہے ہیں تیرے گھر کی, جوتے اتار کے آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ سے کیوں اتروائے؟ فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, موسیٰ جوتے اتار کے آؤ, یہ ساری وادی مقدس ہے. علماء سے پوچھئے, جا کے دیکھئے جس جگہ وہ جوتیاں اتاری گئی تھی طور سینا, نجف کا ایک نام طور سینا ہے. وہ پہاڑ جہاں معراج ہوئی تھی وہ عین قبر امیر المومنین ہے. مولا کی قبر مطہر ٹیلے پہ تھی یہ طور سینا. اچھا کیوں اتارے؟ اے اللہ پہاڑ کے نیچے اتار دیتا جوتے, وادی شروع ہونے سے پہلے کیوں اتروائے؟ آواز آئی چونکہ یہاں پہ ایک درخت ہے جو میرے کلام لسان اللہ کا مظہر ہے, جس کے ذریعے میں نے کلام کرنا ہے, تو ادب یہ ہے جوتے وہاں سے اتار کے آؤ جہاں سے وادی شروع ہوتی ہے. اب عزیزو ایک عجیب جملہ کہ دو نبی, معراج تو ہوئی, نماز مومن کی معراج ہے, جوتے آپ کو اتارنے پڑتے ہیں. حضرت موسیٰ معراج پہ گئے, جوتے اتروائے گئے, لیکن ایک ہستی معراج پہ گئی, وہ چوتھے پہ نہیں, سدرۃ المنتہا پہ. حضرت موسیٰ جب معراج پہ گئے تو ان کو دو حکم تھے کہ موسیٰ جوتیاں اتار کے آنا اور اپنے گھر والوں کی محبت نکال کے آنا, صرف میری محبت لے کے آنا. اور میرے نبی کو بھی دو حکم تھے, جوتے پہن کے آنا اور اہل بیت کی محبت ساتھ لے کے توجہ فرما رہے ہیں, جوتے پہن کے آنا. بھئی یہ جوتے پہنائے کیوں گئے تھے, اتروائے کیوں گئے؟ بھئی یہ جوتے کسی موچی کے ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں تھے, اس کو حیدر کرار نے سیا تھا. جوتے پہن کے آنا, اہل بیت کی محبت ساتھ لے کے آنا. اچھا کہ یا اللہ تو کیوں اتروا رہا ہے؟ کہا یہاں میری ایک صفت, میرے ایک اسم لسان اللہ کا مظہر ہے, درخت ہے, میں نے اس درخت کے ذریعے بات کرنی ہے, تو جوتیاں اتار کے آؤ. تو پتہ چل گیا جہاں پہ اللہ کا ایک مظہر موجود ہو تو وہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں امام بارگاہ میں مجلس میں کون آتا ہے کہ جو اللہ کی ایک صفت نہیں 200 صفتوں کا مظہر ہے. آنکھیں ہیں تو عین اللہ ہے, زبان ہے تو لسان اللہ ہے, چہرہ ہے تو وجہ اللہ ہے, کلام ہے تو کلام اللہ ہے, خود ہے تو نفس اللہ ہے. توجہ ہے نا؟ اچھا نماز کے لیے آئے, ایسے ہی پڑھ لیں مغرب کی طرف, شمال کی طرف, جنوب کی طرف, یہاں اللہ نہیں ہوتا, ادھر بھی ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر نہیں, ادھر بھی ہے. اچھا نہیں, کعبے کی طرف سجدہ کرنا ہے, کعبے کو نہیں کرنا ہے, ورنہ ہم بت پرست ہو جائیں گے. اچھا یہ نہیں ہے آپ نے سوچنا ہے کہ میرا سجدہ اب ایسے میری نماز چلتی ہوئی جائے گی کعبے کے پاس, نہیں, ایک سے اٹھ جاتی ہے. راستے میں اللہ جانے کون کون آتا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. نماز چلتی جہت ہے, انتخاب ہے. آیت اللہ العظمیٰ میر داماد ایک شعر فرماتے ہیں, کہتے ہیں فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ وجہها تجاہ النجف. کہتے ہیں ہر شے کا رخ کعبے کی طرف ہے, کعبے کا رخ نجف کی طرف ہے. اتنے بڑے بجمے کی اور اتنی ہلکی آواز, یہ ہوئی نا بات کسی مجلس میں دستخط ہو آپ کے کربلا جانے کے, کربلا کی جنگ بغض علی پہ یاد رکھیے. کہا اچھا مغرب شمال جنوب کا نہیں, اس طرح پڑھنی ہے. اچھا یہ شرط نماز. تعظیم کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تعظیم کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ویسے پڑھنا جیسے سونا, جی ویسے پڑھنا جیسے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بھائی جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے ہم سب جانتے ہیں,
اب نماز میں طریقے مختلف ہیں، یہاں پہ کوئی ہاتھ کھولتا ہے، کوئی ہاتھ تھوڑا نیچے کے اوپر، کوئی ادھر کوئی ادھر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو رسول نے 23 سال تبلیغ کی، اس میں اتنی مرتبہ نماز پڑھی، اور نماز کے ایام دیکھے 5 مرتبہ نماز تقریباً۔ تو کیسے نماز پڑھتے تھے رسول؟ کہا مجھے دیکھ کے پڑھنا، سن کے نہ پڑھنا۔ اب میں نے پوچھا ایک صاحب سے، بھائی آپ کتنے سال کے بعد آئے؟ 5 فرقے ہیں مسلمانوں کے، تو 5 فرقوں میں ایک فقہ جعفری ہے اور باقی فقہ ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، بھائی یہ بتائیے آپ نے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کہتے نہیں، میں تو 250 سال کے بعد آیا تھا، میں نے تو نہیں دیکھا رسول کیسے نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ نے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کہا سنا تھا، ذرا اوپر نہ ہاتھ رکھتے تھے، لیکن میں 300 سال کے بعد آیا تھا، میں نے دیکھا نہیں۔ بھئی ایک اور صاحب سے پوچھا، آپ نے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ تو جو ہے نا، آپ نے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کہتے نہیں، میں 150 سال کے بعد آیا تھا، سنا تھا، ذرا نیچے ہاتھ رکھتے تھے۔ ایک اور سے پوچھا، انہوں نے کہا جی سنا ہے، فاصلہ تو بہت زیادہ تھا، دیکھا نہیں، ہاتھ کھول کے۔ اچھا بھائی شرط ہے دیکھ کے نماز پڑھنی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ تعظیم ہے نماز، سن کے نہیں پڑھنی، دیکھ کے پڑھنی۔ اب میں نے نماز پڑھی، توجہ، میں نے نماز پڑھی، میں نے اپنے پدر بزرگوار قبلہ مولانا سید ابو الحسن نقوی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے قبلہ مولانا سید منظور حسین نقوی جن کی تحفۃ العوام ہے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی حائری مجتہد العصر والزمان کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم لاہوری مجتہد العصر کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضی انصاری کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ شک تو نہیں ہے؟ انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ صاحب جواہر محمد حسن نجفی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ ملا دربندی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ملا دربندی نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر ششتری کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو جو ہے نا، انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ آقا استحباناتی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ 400 سال میں نے بیچ سے نکال دیے۔ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے علامہ محمد باقر مجلسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آیت اللہ العظمیٰ علامہ محمد باقر مجلسی نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ آقا محمد تقی مجلسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ محمد تقی مجلسی نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ آقا سید ہاشم حسین بحرانی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آیت اللہ بحرانی نے نماز پڑھی تو انہوں نے عبداللہ بحرانی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ توجہ ہے نا؟ آیت الخاصت بتا دینا تاکہ مجھے احساس ہو، توجہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ، یاد رکھیں علی کے ذکر میں یہ سبحان اللہ، علی کے ذکر میں یہ سبحان اللہ اور واہ واہ کا شور قسم خدا کی درود و سلام جیسا ہے۔ ملتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے، تو علی کے ذکر میں سبحان اللہ کہتے ہوئے ڈرا نہ کریں۔ اچھا، انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ بحرانی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ علامہ محقق ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آیت اللہ العظمیٰ محقق ہلی نے نماز پڑھی تو انہوں نے علامہ ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ علامہ ہلی نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ ابن ادریس ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آیت اللہ ابن ادریس ہلی نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ علامہ ابن فہد ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر 400 سال کا عرصہ درمیان سے نکال دیتا ہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے شیخ طوسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ شیخ طوسی نے نماز پڑھی تو انہوں نے شیخ صدوق کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔
شیخ صدوق نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ سید مرتضی علم الہدا جن کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا تھا ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. آیت اللہ سید مرتضی علم الہدا نے نماز پڑھی تو انہوں نے شیخ مفید مرجع کل فی الکل کو پڑھتے ہوئے دیکھا. شیخ مفید نے آیت اللہ العظمیٰ الکافی لکھنے والے اصول کافی لکھنے والے محمد ابن یعقوب کلینی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. محمد ابن یعقوب کلینی نے نماز پڑھی انہوں نے مولا کے 4 نائبوں کو دیکھا. 4 نائبوں نے 12ویں کو دیکھا, 12ویں نے 11ویں کو دیکھا. توجہ, 11ویں نے 10ویں کو دیکھا, 10ویں نے 9ویں کو دیکھا, 9ویں نے 8ویں کو دیکھا, 8ویں نے 7ویں کو دیکھا, 7ویں نے 6ویں کو دیکھا, 6ویں نے دیکھا. یہ 3 بڑے عجیب ہیں. ایک نے پیچھے بیٹھ کے دیکھا, ایک نے ساتھ بیٹھ کے دیکھا, ایک نے پشت پہ چڑھ کے دیکھا. اور جو فرما رہے ہیں یہ 3 بڑے عجیب ہیں. ایک نے پیچھے بیٹھ کے دیکھا, ایک نے ساتھ بیٹھ کے دیکھا, اور ایک نے پشت پہ چڑھ کے مجمع کو دکھا کے دیکھا. بھئی میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میرا بچہ میرے اوپر آ کے ایسے بیٹھتا ہے. چھوٹا بچہ آپ کا بھی ہوگا, سجدے میں آپ کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے. بچہ ایسے بیٹھتا ہے جہاں آپ کا سر ہوتا ہے وہیں بچے کا سر ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا بچہ اپوزٹ بیٹھے, میرا مولا حسین اپوزٹ بیٹھا ہے, چہرہ عوام کی طرف ہے, اور بتانا یہ چاہتا ہے یہ جو نماز طولانی ہو رہی ہے میری وجہ سے. تو جو فرما رہے ہیں, تیسرے نے دوسرے کو دیکھا, دوسرے نے پہلے کو دیکھا, رسول کو دیکھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, صحیح بخاری تک میں لکھا ہے جو ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ جب ظاہری حکومت کے زمانے میں میرا مولا علی اپنی خلافت میں نماز پڑھانے آئے تھے اور آپ نے نماز پڑھائی تو ہر صحابی کی زبان پہ یہ جملہ تھا, آج علی نے ویسے نماز پڑھائی جیسے رسول پڑھایا. آج علی نے ویسے نماز پڑھائی جیسے رسول پڑھایا کرتے تھے. دیکھ کے پڑھی ہے, ہم سن کے نہیں پڑھتے, دیکھ کے پڑھتے. صلو کما رأیتمونی اصلی. عزیزو سب نماز, ہر شیعہ نماز, ہر عاشق حسین نماز, ہر عاشق اہل بیت نماز. باپ نے بھی زکات دی, بیٹے نے بھی زکات دی. مولا علی نے بھی انگوٹھی دی, مولا حسین نے بھی انگوٹھی. لیکن فرق ہے بھائی, جب مولا علی نے انگوٹھی دی ہے نا تو صرف انگوٹھی گئی ہے, لیکن عزیزو زہرا کے چاند نے جب انگوٹھی دی ہے نا بچپن ابن سلیم آیا, انگوٹھی اتارنا چاہتا ہے نہیں اترتی. عزاداروں خون جمع ہوا ہے, تو اس ملعون نے کیا کام کیا, ڈھونڈنے لگا. کیا ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی چیز مل جائے؟ ہاں نہیں, ڈھونڈا شاید کوئی خنجر, تلوار. عزیزو ایک ٹوٹا ہوا خنجر ملا. عزیزو خنجر نے زہرا کو بڑھا لایا. عزیزو اس ملعون نے اب کیا کام کیا, زہرا کے لال کی انگلی کاٹی.
میری جان قربان. عزیزو آپ تو خوش قسمت ہے نا، میرا مولا کربلا میں آ گیا ہے. عزیزو زہرا کا چاند کربلا میں آ گیا ہے، آل محمد کا گھرانہ کربلا میں آ گیا ہے. عزیزو ایک ایک کر کے اصحاب جانے لگے. چونکہ بزرگ بیٹھے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے آج آپ کو اس شہید کا ذکر سناؤں کہ جس نے میرے مولا کو بڑا رلایا. سادات میں سے ہے نہیں، آقا ہے نہیں، اشراف ذاتوں میں سے ہے نہیں، سفید ہے نہیں، رنگ کا کالا ہے، ابو ذر کا غلام ہے، ضعیفی میں 85 سال کا سن ہے، نام جون ہے. عزیزوں میرے مولا کے پاس آئے کہ مولا مجھے اجازت دیں. مولا کہتے ہیں آپ ضعیف ہیں، آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. پھر آئے کہا مولا مجھے اجازت دیں، کہا آپ ابو ذر کی نشانی ہے. پھر آئے کہا مولا مجھے اجازت دے. جب مولا نے 2-3 مرتبہ کہا نا آپ بزرگ ہیں ضعیف ہیں، تو جون نے کیا کام کیا؟ کپڑا لے کے اپنی کمر پہ باندھا. یہ نجف کے علماء باندھا کرتے تھے نا، یہ سنت ابو ذر ہے. کپڑا پیٹ پہ باندھا، کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا میری تو کمر نہیں جھکی ہوئی، مولا میں ابھی جوان ہوں. عزادارو مولا نے ابو جون کو گلے لگایا. راوی بیان کرتا ہے زہرا کا چاند اتنا رویا، کہتا میں نے دیکھا جیسے 2 نہریں جاری ہوتی ہے نا، اس طرح سے جون اور مولا دونوں رو رہے ہیں. مولا نے رخصت کیا. جون میدان میں آئے. میدان میں آ کے کہتے ہیں اے لشکر یزید، جو میدان میں آتا ہے وہ رجز پڑھتا ہے، تعارف کرواتا ہے میں کون ہوں. اے لشکر یزید میں کیا تعارف کراؤں اپنا، میں غلام، میری ماں کنی. آؤ میں تمہیں اپنے آقا کا تعارف کراتا ہوں، میرا آقا کون ہے. کہتے ہیں لشکر یزید میرا ایک آقا علی تھا جس کے گلے میں تم نے رسی باندھی. اے لشکر یزید میری ایک آقا زادی زہرا تھی جس کے اوپر تم نے جلتا ہوا دروازہ گرایا. اے لشکر یزید میرا ایک آقا حسن تھا جس کو تم نے زہر دیا، جس کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے. اے لشکر یزید وہی حسن جس کے لاشے پہ تم نے تیر چلائے. عزیزو ایک جملہ کہہ دوں، یہ 2 بھائی بڑے عجیب بھائی ہیں. ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. ایک کے جنازے کے اوپر تیر، دوسرے کا جنازہ تیروں کے اوپر. اے لشکر یزید اب آخری جو میرا آقا ہے نا اس کا نام حسین ہے. اس پہ تم نے 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے، اس کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، العطش کی آواز آ رہی ہے. عزیزو یہ جملہ کہنا تھا، لشکر میں طغیانی آنی شروع ہوئی. عمر سعد نے کہا اس نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، آل محمد کے مصائب پڑے ہیں. خبردار کوئی جون کو تیر نہ مارے، کوئی تلوار نہ مارے، کوئی نیزہ نہ مارے. پھر کیا مارے؟ کہا اس کو صرف پتھر مارو. عزادارو ملتا ہے اتنے پتھر جون کے بدن پہ لگے، جون کا پورا بدن خون سے بھر گیا. جون زمین پہ آنے لگے، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.
اے زہرا کے چاند میرا آپ پہ سلام، لیکن مولا آنا نہیں، میں غلام ہوں، گھوڑے گزریں گے میری لاش خاک میں مل جائے گی، مولا چاروں طرف دشمن ہے، مولا آپ نہیں آنا میرے پاس، مولا آپ نہیں آنا میرے پاس۔ عزادارو 3 شہید ایسے ہیں جن کے لاشے پہ زہرا کا چاند ایسے گیا ہے، روایت کا فکرہ ہے کل برق الخاطف، جیسے بجلی کی چمک جاتی ہے نا ایسے زہرا کا چاند پہنچا، ایک قاسم کے جنازے پہ، ایک اکبر کے لاشے پہ، ایک جون کے لاشے پہ، عزادار مولا پہنچے، جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، جون نے آنکھیں کھولی، مولا کو دیکھا، سر زمین پہ گرا دیا، مولا نے دوبارہ سر رکھا، جون نے پھر گرا دیا، مولا نے پھر سر رکھا، جون نے پھر گرا دیا، مولا کہتے ہیں جون تیرے سر کو میرے زانوں پہ تکلیف ہوتی ہے، کہ نہیں مولا یہ تو اللہ کا عرش ہے، لیکن مولا میں حبشی غلام کہا، مولا یہ آپ کا زانو کہا، مولا یہ تو اکبر کی جگہ ہے، مولا یہ تو عباس کی جگہ ہے، مولا یہ تو اولو محمد کی جگہ ہے، مولا مجھ غلام کا سر یہاں نہ رکھے، مولا میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، مولا میرا رنگ کالا ہے۔ عزادارو کربلا کے میدان میں میرے مولا نے کوئی معجزہ نہیں کیا سوائے یہاں کے، آپ نے جون کی پیشانی کی طرف اشارہ کیا، عزادارو نور کا نقطہ ظاہر ہوا، جون کا پورا بدن نورانی ہو گیا، عزادارو جون کے بدن سے خوشبو آنے لگی، اب میرے مولا نے کیا کام کیا، عزادارو جون کا سر زانوں پہ رکھا، اور وہ کام جو 3 کے ساتھ کیا وہ جون کے ساتھ کیا، کیا کام کیا عزادارو؟ پہلا کام جون